بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں بھیج کے اللہ تعالی نے اپنی اس مخلوق سے کچھ تقاضے کیے۔ جب ان انسانوں نے اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا تو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جب ان انسانوں نے اللہ تعالی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ناکام کیا، اور قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی بڑے خسارے کا وعدہ ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ مہربانی اور رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے بندوں کو ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام 950 سال تک کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، قوم انکار کرتی رہی، اور نہ صرف انکار بلکہ نوح علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم، ان کو مارا پیٹا، لیکن نوح علیہ السلام برابر اپنے کام میں لگے رہے۔ بالآخر جب دیکھا کہ اب میری قوم ضد پہ اتر گئی ہے اور اب وہ ایمان نہیں لے آنے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بدست مجبوری اپنے ہاتھ کو بارگاہ الہ میں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ اب اس روئے زمین کے اوپر ان ناشکروں میں سے کسی ایک کا گھر بھی باقی مت رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب اس قوم کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں طوفان اور سیلاب کو بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان سے پانی کو اللہ نے برسایا، زمین سے اللہ نے پانی کے چشموں کو پھوٹ کر نکالا، دونوں پانی آپس میں مل گئے اور ایک بہت بڑا طوفان برپا ہوا۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لے آنے والوں کو حکم ہوا کہ اس کشتی کو جو نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں سوار ہو جائے، اور طوفان آیا، کفار کی ہلاکتی اور بربادی ہوئی۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب دوبارہ آپ روئے زمین کے اوپر اترو، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافث، ان تینوں سے دوبارہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو روایات میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مٹی کے برتن کو بناؤ، مٹی لو، اسے گیلی کرو اور اس سے پھر برتن بناؤ، جیسے کہ ہندو پاک کے اندر جو ہے پرانے زمانے کے اندر برتنوں کو بناتے تھے اس طرح۔ تو بڑی محنت و مشقت کا کام ہے، مٹی کے گارے کو تیار کرنا اور اس کے بعد پھر ان برتنوں کو بنانا اور پھر ان کو باہر دھوپ کے اندر رکھ کر سوکھنے کے لیے اسے رکھنا، اور پھر جب سوکھ جائے تو اس کے اوپر پھر رنگ و روغن کرنا اور اسے ٹھیک بنانا۔ تو نوح علیہ السلام نے کچھ عرصے تک اس طرح اللہ کے حکم سے برتن وغیرہ کو بنائے اور تیار کیے۔ پھر کافی مقدار کے اندر جب اس قسم کے برتن تیار ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک دوسرا حکم آیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی لو
اور ان برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام دل میں سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ بڑی محنت سے بڑی مشقت سے میں نے یہ برتن کو سب تیار کیے ہیں, 2 مہینے 3 مہینے تک یہ میں پاپڑ بیلتا رہا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور نبی تھے, اس لیے بغیر چون و چرا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک لاٹھی لی اور ان برتنوں کو توڑنا شروع کیا. جب سارے برتن کو توڑ دیا تو اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اللہ, آپ نے مجھے ان برتنوں کو بنانے کا حکم دیا اور پھر آپ نے بغیر کسی وجہ کے مجھے یہ کہا کہ اب اسے توڑ دو, تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی, اس کے پیچھے کیا سبق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی کے ذریعے سے اتاری کہ اے نوح تیری قوم کے جو لوگ تھے وہ میرے بندے تھے, میں نے ان کو پیدا کیا, میں نے ان کو عدم سے وجود بخشا, میں نے انہیں کھلایا پلایا بڑا کیا تھا. یہ انسان جتنے بھی نیست و نابود ہوئے ان سب کو میں نے پیدا کیا, میں نے ان سب کی ضرورتوں کو پورا کیا. لیکن آپ نے جب دعا کی کہ انہیں ہلاک کر دو اے اللہ, تو میں نے تیری دعا قبول کر لی اور میں نے انہیں ہلاک کر دیا. میں تجھے اس واقعے سے, اس حکم سے یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے بڑی مشقت سے ان برتنوں کو تیار کیا اور پھر جب میں نے تجھے یہ حکم دیا کہ انہیں توڑ دو تو دل کے اوپر پتھر رکھ کے تو نے انہیں توڑا, لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ میرا حکم تھا اس لیے توڑنا پڑا مجبوری کے درجے میں. تو اے نوح, جب تو نے تیرے ہاتھ کو اٹھایا اور مجھ سے یہ التجا کی کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, تو وہ میرے مخلوق تھے, میرے اوپر کیا گزری ہوگی جب میں نے اس سیلاب کو اتارا اور اس قوم کو ہلاک کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کہ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحیم اور مہربان ہے, کس قدر رحیم اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, دنیا میں بھیجا, جس میں کہہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تمہیں یہ خیال ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا, بغیر کسی وجہ, بغیر کسی کام کے, کہ جو مرضی میں آئے کرتے چلے جاؤ؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اور چونکہ وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے اس لیے ہمارے لیے اس نے خود ہی اس مقصد کو متعین کر دیا, اس مقصد کو متعین کر دیا. اور اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے کہا کہ میرے بندوں کو جب بھی مجھ سے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا خدا بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے متعلق کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح مانگے, ہم اللہ سے کیسے بات کریں, کہ اللہ بہت دور ہے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, تو آپ ان سے کہو کہ نہیں, اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے تمہارے, اللہ بہت قریب ہے. بس اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرو, گڑ گڑاؤ, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا, اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا. اسی لیے تو بار بار نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک گفتگو ہے, ایک مکالمہ ہے, ایک بات چیت ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ جواب دیتا ہے کہ حمیدنی عبدی, کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی, بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر آگے انسان کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہم نے اسے تقسیم کر دیا ہے, اور میرے بندے نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے میرے بندے کو میں نے وہ دے دیا. ہدایت ہم روزانہ مانگتے ہیں, ہدایت سے کیا مراد؟ ہدایت سے مراد یہ کہ ہماری ہر ضرورت کے اندر جو ہمارے لیے نفع بخش چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری رہنمائی کرے, چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو.
جو بھی ہماری ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے کہ تو ہماری رہنمائی کر اس بات کی طرف کہ اس کام میں، اس حاجت میں، اس ضرورت میں جو سب سے بہتر چیز میرے لیے ہے اس کو تو میرے رزق میں مقدر فرما۔ میرے بھائی دعا جو ہے، دعا بہت عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت عظیم نعمت، کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ براہ راست اپنا کنیکشن جوڑ دیتا ہے، اپنا تعلق پیدا کر دیتا ہے، کسی کی وساطت کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عادت بناؤ، یہ عادت ڈالو اپنے اندر کہ خدا تعالیٰ سے بات چیت کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہو۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، مسجد میں مثال کے طور پر ہو، نماز پڑھے 2 رکعت، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور ہر چیز کو اپنے ذہن سے خالی کر کے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے۔ یہ تو اعلیٰ درجہ ہے دعا کی، بہت اعلیٰ درجہ۔ اور دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے آدمی اللہ تعالیٰ سے بات کرے، سرگوشی کرے، جیسے کہ دوست کے ساتھ کوئی آدمی بات کرتا ہے اپنے فون کے اوپر، آج کل تو لوگ گھنٹے گزار دیتے ہیں بات کرنے میں، ادھر ادھر کی، ایران توران کی، بغیر ضرورت کی باتوں میں گزار دیتے ہیں اپنے وقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہوئے کام کی طرف روانہ ہو گئے تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں تو اللہ سے بات کرو کہ اللہ آج میں کام پہ جا رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے کہ یہاں کام کے اوپر آج یہ مسئلہ ہے، اللہ تو میرے لیے اسے حل فرما دے، اے اللہ آج گھر پہ یہ معاملہ ہو گیا تھا، اے اللہ تمہیں، یہ اللہ سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے پھر 2 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوگی، ایک صبر کی کیفیت اور دوسری شکر کی کیفیت۔ اللہ کی طرف سے صبر کی طاقت اور ہمت پیدا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اس کے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو مقرر کرتا ہے۔ تو دعا کرو میرے بھائی، دعا بہت عظیم چیز ہے، الدعاء سلاح المؤمن، بتایا گیا ہے کہ دعا تو مومن کے ہتھیار ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا بھیجا ہے، کہ عبادت اس بھیجے کے بغیر زندہ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو دعا بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دعا کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ کہا فرمایا کہ دعا کرو، اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا جو تسمہ ہے اگر ٹوٹ جائے تو اس سے پہلے کہ بازار جاؤ اور نیا تسمہ ڈھونڈو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اے اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے دوسرا عنایت فرما، اور اس کے بعد پھر باہر بازار میں جاؤ اور تلاش کرو۔ تو ہر چیز کو چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور اس کے لیے سب سے بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اوپر آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ اور تو مجھ سے امید کر، تو میں تیری اس ضرورت کو پوری کروں گا، اس امید کو پوری کروں گا، حتیٰ کہ اگر تو میرے پاس لے آئے آسمان بھر کے گناہوں کو اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو زمین بھر کے گناہ کو لے آئے اس شرط کے ساتھ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو میں تیرے ساتھ ملاقات کروں گا زمین بھر کی مغفرتوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو یہ اوقات جو ہے آج کل جو جس سے ہم گزر رہے ہیں بہت قیمتی اوقات ہیں، ان کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دعا کا وقت نکالنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت دعا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت دعا کرتے ہیں، جیسے ہمارے آقا بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان آج کل ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیں کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھی لڑکی مل جائے۔ تو یہ تو
ضرورت کے وقت اب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، خود دعا بھی کر رہے ہوں گے اور بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے شروع کر دو، پہلے ہی سے شروع کر دو. ماں باپ پہلے ہی سے شروع کر دے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو اس وقت وہ جوان نہیں ہے لیکن اب 6 سال میں 8 سال میں جوان ہوں گے، تو یہ اللہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے بہترین جوڑا مقدر فرما، یہ دعا شروع کر دو. دعا کے اندر آئندہ کی چیزوں کو مانگنا برا نہیں ہے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں بڑی بڑی امیدیں رکھنا یہ تو اچھا نہیں ہے. حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ طول العمل یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اندر آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے، اللہ کی حیثیت کو دیکھ کر مانگنا چاہیے، اللہ کتنا بڑا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے اوپر جو ہے آج کی اس مجلس کی اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نسبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر ضرورت کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.